دجال کے تذکرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی طرف انہوں نے حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ اس کا 40 دن وہ فتنے کے ساتھ رہے گا اور اس کا ایک دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینہ اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر۔ اور ہم سائنس کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ دن جو ہے چینج ہوتا ہے، وہ سورج چاند کی ایک گردش ہے، وہ ایک اسپیڈ کے ساتھ چل رہا ہے، اس حساب سے ہوگا۔ تو میں پھر وہ یہ بات عرض کر دوں، ہم جس آج میں جی رہے ہیں اس آج کے حساب سے اس حدیث کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں آ رہا تھا کہ زمین کی گردش اسپیڈ تھوڑی سی سلو ہوئی ہے، ایک ہی بات ذہن میں رکھیے گا۔ دوسرا، آپ کی اسی زمین پر بہت سارے علاقے آپ بھی جانتے ہیں ایسے ہیں کہ جہاں 4 مہینے تک رات رہتی ہے، سورج نکلتا ہی نہیں ہے، اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں 2-2.5 گھنٹے کے لیے نکلتا ہے، وہ پورا ٹائم رات ہی رات رہتی ہے، 4 مہینے 6 مہینے، اور کچھ باقی 6 مہینے دن ہی دن رہتا ہے، رات آتی نہیں ہے، سورج ان کے سامنے ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے، بس اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے اور نظر آ رہا ہوتا ہے۔ کچھ خطے ایسے بھی ہیں۔ صحابہ نے اسی لیے پوچھا اللہ کے نبی، نماز پھر 1 دن کی ہوگی؟ اسی حدیث میں نماز 1 ہی دن کی ہوگی، وہ جو 1 دن 1 سال کے برابر ہوگا، تو 1 دن کی نماز پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اندازہ کر کے پڑھنا، نماز اسی حساب سے چلے گی، اندازے کے حساب سے، یعنی 1 سال والی نمازیں آپ کو اس 1 دن میں پڑھنی پڑیں گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج آپ کا وہ پورا باقی رہے گا، وہ دن پریکٹیکلی جو ایک دن ہوتا ہے، جو حدیث نے ہمیں سمجھایا، وہ دن اس حساب سے سورج رہے گا۔ اب یہ ممکن کیسے ہوگا؟ سوال یہ سائنسی حساب سے ممکن کیسے ہوگا؟ سائنس تو ایک موجود چیز کو نمایاں ظاہر کرتی ہے، ایسے ہو رہا ہے، پھر چند چیزوں کو ملا کر جو ان کی خصوصیات ہوتی ہیں ان سے کوئی نہیں، تجربہ کر کے نئی چیز ظاہر کر دیتی ہے۔ زمین اور سورج کے اندر اس صلاحیت کو والشمس تجری لمستقر لہا، اس کو پابند کرنے والا، وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، یہ آسمان، سورج، چاند، ان سب کو پابند کرنے والا اللہ ہے۔ پھر سورج مغرب سے بھی طلوع ہوگا، یہ بھی ایک قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، جس کو دریافت سائنس نے کیا ہے، وہ سسٹم اللہ تعالیٰ چینج کرے گا، اور اس کے کچھ مظاہر ہم دنیا کے اندر یوں بھی دیکھ رہے ہیں، کچھ خطوں کے حوالے سے، اور کچھ ابھی یہ باتیں شروع نہیں ہے کہ کچھ زمین کی حرکت بھی اب سلو ہو رہی ہے۔ میں نے وہی کہا کہ ہم تو ابھی اپنے ممکنات کے حساب سے، اپنے اس دور کے حساب سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آگے جب اس نے آنا ہے، جب آئے گا، جب کیا احوال بن چکے ہوں گے، سائنس تو ابھی پیدائش ہوئی ہے، سائنس چیزیں سیکھ رہی ہے، جوان ہوگی، پھر پتہ نہیں کہاں اس کا عروج پہنچے گا، کہاں تک وہ ہمیں کیا کیا چیزیں صاف کر کے، واضح کر کے بتائے گی، دکھائے گی، سمجھائے گی اللہ کی خلق میں سے۔ تو جو صحیح ہے قرآن و حدیث کے مطابق اس کو مانیں گے۔ کچھ اپنی ثابت شدہ چیزوں کو سائنس رد بھی کرتی آئی ہے، کرے گی بھی آگے چل کے، جو آج ہم مان رہے ہیں بہت ساری سائنس کی چیزوں کو، ان پر ایمان رکھیں، کل ہو سکتا ہے سائنس اس سے اپنے تجربات سے، نئے ممکنات سے اس سے مکر جائے، جس طرح کے پہلے کچھ چیزوں سے سائنس نے انکار کیا ہے۔ تو ہمارے لیے اٹل چیز جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین، ان کی حقیقت کے اعتبار سے ہیں۔ اس کی حقیقی کیفیت کیا ہوگی، جس انداز میں، جس حد تک قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے، الحمدللہ ہم اس پر ایمان رکھیں، اور باقی جو سمجھنے کی کوشش ہے، وہ جو ہوگا، جن کے لیے ہوگا، اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے۔